الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی شے إِلَّا عِندَنَا مگر ہمارے پاس خزائنہ اس کے خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم اور نہیں ہم نازل کرتے اسے إِلَّا مگر بقدر معلوم ایک طے شدہ اندازے کے مطابق۔ تو کوئی بھی چیز ہو، قیمتی سے قیمتی چیز ہو، یونیک سے یونیک چیز ہو، تو اللہ کے ہاں کوئی چیز تھوڑی نہیں ہوتی، کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے، کسی چیز کی لمیٹیشنز نہیں ہیں اللہ کے ہاں، ہر چیز لامحدود طور پر اللہ کے پاس موجود ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق۔ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن اب اللہ نے دنیا میں وہ چیز کتنی نازل کرنی ہے، کتنی نازل کی ہے، کتنی وہ چیز دنیا میں موجود ہے، وہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا ایک علم ہے۔ اللہ نے وہ اندازہ لگایا اور اللہ کا اندازہ وہ حتمی علم ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کتنی نازل کی ہے، کون سی چیز کتنی نازل کرنا بہتر ہے، کتنا مال و دولت دنیا میں ہونا چاہیے، اللہ نے اتنا ہی مال و دولت دنیا میں بھیجا ہے یا اتارا ہے۔ اسی طرح ہر چیز اللہ نے اتنی ہی اتاری ہے جتنی اللہ کی حکمت بالغہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر ہم اس دنیا میں مال زیادہ کر دیتے، لوگوں کو ہم زیادہ مالدار کر دیتے، لوگوں کو ہم زیادہ نعمتیں دے دیتے، تو دنیا میں لوگ بغاوت پر اتر آتے، لوگ ظلم و ستم اور سرکشی پر اتر آتے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو بہت پھیلا دیتے زمین میں، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ تو پھر لوگ زمین کے اندر بغاوت کرتے، ظلم زیادتی میں انتہا کو پہنچ جاتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے ساتھ جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم نے بھیجا، ہم بھیجتے ہیں الریاح ہواؤں کو، لواقح بھاری بوجھل، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً پس ہم نے نازل کیا، من السماء بلندی سے، بادلوں سے، ماء پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس ہم نے پلایا تمہیں وہ، یعنی ہم نے تمہیں وہ جو پانی نازل کیا بلندی سے۔ السماء بلندی کو کہتے ہیں، السماء اس سے مراد آسمان بھی ہو سکتا ہے، السماء سے مراد بلندی یعنی بادل بھی ہو سکتے ہیں، اور السماء سے مراد چھت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں ہم السماء سے مراد وہ لیں گے جو بارش کے لیے بلندی ہے اور وہ بادل ہے، تو اس لیے میں نے یہاں السماء کا معنی بادل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو بوجھل ہوتی ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بلندی سے یعنی بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں، اور وہ جو اللہ پانی نازل کرتے ہیں بادلوں سے، وہ پانی بھی اللہ حساب کے مطابق ایک طے شدہ اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں، جس طرح پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت سے یہ بات واضح کی ہے۔
تو ہم نازل کرتے ہیں بلندی سے بادلوں سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، بس ہم پلاتے ہیں تمہیں وہ، ہم پھر وہ پانی تمہیں پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اسے محفوظ کرنے والے۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہے کہ انسان خود پانی پیدا نہیں کر سکتا، خود انسان پانی حاصل نہیں کر سکتا، وہ پانی سراسر اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ پانی حاصل کرنا تو درکنار، پانی بنانا یا پیدا کرنا تو درکنار، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو انسان محفوظ بھی نہیں کر سکتا مکمل طریقے سے، جو محفوظ کیا جائے کہ پانی ضائع نہ ہو۔ اللہ کے نازل کردہ پانی کو جو اللہ نازل کرتے ہیں انسان کے لیے، سراسر اللہ کی نعمتیں، دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، انسان اگر کوئی چیز حاصل کرتا بھی ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، تو ایک بڑا عیب ہے انسان کے اندر۔ انسان سمجھتا ہے کہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، میں نے یہ چیز اپنے زور بازو سے، اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ اللہ بار بار انسان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، پھر انسان کو انسان اللہ نے بنایا ہے، پھر انسان کو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، جن صلاحیتوں کو، جس عقل کو، جن اعضاء کو انسان استعمال کرتا ہے۔ انسان خود اللہ کی تخلیق ہے، انسان اللہ کے حکم سے بنا، اللہ نے انسان کو انسان سے پوچھ کر انسان نہیں بنایا۔ صلاحیتیں، عقل اور دیگر اعضاء اللہ نے انسان کو دیے، پھر انسان ان اعضاء سے، ان صلاحیتوں سے اس زمین اور زمین میں موجود چیزوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ وہ زمین اور وہ چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، ہر چیز تو اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا عمل اللہ کی مخلوق ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے احسانات سے اگر انسان کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو انسان کے اندر پھر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی نعمت اور کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، وہ سراسر اللہ کی دین ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ انسان یہ کہے کہ یہ مجھ پر میرے رب کا احسان ہے۔ اللہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، لیکن عام طور پہ انسان کیا کہتے ہیں؟ قارون کی طرح انسان عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اپنی محنت، اپنے علم، اپنی صلاحیتوں سے حاصل کی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہا کرتا تھا، اس کے پاس بڑے خزانے تھے اللہ کے۔ کتنے خزانے تھے کہ ان کی جن کمروں میں، جن جگہوں میں وہ خزانے رکھے ہوئے تھے، ان کی تالوں کی چابیاں ہی غلاموں کی ایک جماعت اٹھاتی تھی۔ اتنے زیادہ خزانے تھے۔ قارون کا خزانہ ایک ضرب المثل ہے۔ قارون کہا کرتا تھا میں نے یہ خزانہ اپنی صلاحیت اور اپنے علم، اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو اس سے پہلے بھی بڑے مالدار گزرے ہیں، اگر یہ مال انسان اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں سے حاصل کرتا ہے، اور یہ مال انسان کو اگر ہمیشگی دے سکتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، تو اس سے پہلے بڑی مالدار، بڑی اقتدار والی قومیں، بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، تو انہیں بقا حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اللہ کے عذاب کا شکار کیوں ہوئے؟ یہ سراسر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان کو ان چیزوں کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرنا چاہیے، اور اللہ پر ہی چھوڑنا چاہیے کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں۔ یہی حیثیت پانی کی ہے۔ انسان ڈیم بنا لے، انسان جتنا مرضی پانی کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پانی کو مکمل طور پہ محفوظ کر نہیں سکتا۔ جتنا مرضی انسان سسٹم بنا لے، وہ پانی پھر بھی جو بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے، انسان اس کو 100% محفوظ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان تھوڑا بہت اس کو محفوظ کر بھی لے تو وہ انسان کی اپنی محنت، اپنی صلاحیت نہیں ہے۔ وہی بات کہ انسان خود اللہ کی مخلوق، انسان کی صلاحیتیں اللہ کی مخلوق، وہ پانی جس کو انسان محفوظ کر رہا ہے وہ پانی اللہ کی مخلوق۔ انسان نے اپنی عقل اور اپنے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو انسان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ڈیم بناؤں، یہ خیال اللہ کی مخلوق، اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا ہے، اور انسان نے اپنے اعضاء اور اپنے عقل کو جو استعمال کیا ہے، یہ اعضاء اور عقل اللہ کی مخلوق، وہ پانی اللہ کی مخلوق، ہر چیز اللہ کی مخلوق۔ پھر انسان ڈیم بناتے ہوئے جو چیزیں استعمال کرتا ہے، گارا، مٹی وغیرہ، اور جو
مضبوط کرنے کے لیے جو مشینری بناتا ہے انسان، وہ ہر چیز وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان ان چیزوں کو بناتا ہے. یہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اگر انسان اس انداز سے دیکھے تو انسان کے پاس 1% بھی انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے. سراسر ساری اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کا احسان ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہمیں ضرور سمجھاتے ہیں. ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. انسان کا کام ہے انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے، انسان اپنی کوشش کرے، لیکن انسان اپنی کوشش کو سب کچھ نہ سمجھے. انسان اپنی کوشش کی وجہ سے فخر اور غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. یہ چیز انسان کے لیے ہلاک کر دینے والی چیز. انسان تو اتنا کمزور ہے کہ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، انسان تو ان نعمتوں کو سنبھال بھی نہیں سکتا. اور ان نعمتوں میں سے پانی سب سے بڑی نعمت ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں جی سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، اب آئندہ جنگ ہوگی تو پانی پر ہوگی. یہ پانی سراسر اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جسے تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے نازل کیا ہے کہ اللہ اسے نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، چلو اللہ نے نازل تو کر دیا، اب اگر اللہ چاہیں تو اللہ اسے کھارا بنا دے. وہ پانی جو اللہ نے نازل کیا ہے، اگر اللہ چاہیں تو وہ پانی پینے کے قابل ہی نہ ہو. جیسے سمندر کا پانی ہے، اس دنیا کا بڑا حصہ آپ کو پتہ ہے تقریباً 75% یا اس سے بھی زیادہ، 3/4 حصہ وہ پانی پر مشتمل ہے، لیکن وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے. وہ کھارا ہے فصلوں کے لیے، اور وہ پیاس بجھانے کے قابل نہیں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ بادلوں سے وہ ماء فراتا، سیراب کرنے والا، ہماری پیاس بجھانے والا میٹھا پانی، عذب فرات سائغ شرابہ، جس کو اللہ کہتے ہیں، تو وہ پانی اللہ نازل کرتے ہیں. اگر اللہ چاہیں تو وہ پانی کھارا ہو. اچھا، اللہ نے وہ پانی نازل کیا، وہ سراسر اللہ نے نازل کیا، اس میں انسان کا کوئی محنت کوئی کردار نہیں ہے. اللہ نے نازل کیا، پھر اسے میٹھا اللہ نے بنایا، انسان کی پیاس بجھانے والا اللہ نے بنایا. اب وہ پانی جب اترتا ہے، انسان اس پانی کو سنبھال بھی نہیں سکتا مکمل طریقے سے. وہ پانی اللہ کے بنائے ہوئے ایک سسٹم کے تحت، ہم سمجھتے ہیں ضائع ہو گیا، وہ ضائع نہیں ہوتا. وہ اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کے اندر، وہ چشموں کے اندر، تالابوں کے اندر، اور وہ زمین کے نیچے وہ پانی چلا جاتا ہے. اس پانی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس پانی کو بور کر کے اور دیگر طریقوں سے انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کی دی ہوئی عقل، اللہ کے دی ہوئے اعضاء سے انسان جو ہے وہ پانی نکالتا ہے. اگر وہ پانی اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں وہ 100 فٹ نیچے ہے، کسی علاقے میں 200 فٹ نیچے ہے، کسی میں 150 فٹ نیچے ہے، کسی میں 50 فٹ نیچے ہے، اگر اللہ اس پانی کو 1000 فٹ نیچے کر دیتے، اگر اللہ اس پانی کو 10,000 فٹ نیچے کر دیتے، اگر اللہ اس پانی کو اس سے بھی نیچے کر دیتے، تو انسان کتنی جو ہے وہ اوزار استعمال کرتا اور کتنی مشینری استعمال کرتا اور کتنی صلاحیتیں استعمال کرتا، اور انسان اس پانی کو، اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کے آخر میں کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے، اتنا گہرا چلا جائے کہ انسان لاکھوں کروڑوں لگا کر بھی پانی کو حاصل نہ کر سکے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ میٹھا پانی تمہیں دے. تو انسان تو اتنا ناقص ہے، اتنا کمزور ہے کہ اللہ کی دیے ہوئے پانی کو انسان سنبھال بھی نہیں سکتا. یہی معاملہ دیگر نعمتوں کا ہے. وہ نعمتیں ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ ہم پر وہ نعمتیں بھیجتے بھی ہیں ہمارے گناہوں کے باوجود، اور پھر ان نعمتوں کو اللہ ہمارے لیے قابل استعمال بھی بناتے ہیں، پھر ان نعمتوں کو اللہ ہمارے لیے محفوظ بھی کر دیتے ہیں. انسان کا تھوڑا سا کردار ہو، انسان خدا بن جاتا ہے، اور انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، گردن میں سریا آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے یہ کام تو میں نے کیا ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ کرتے ہیں، تم بہت کمزور ہو. اب ہم کہتے ہیں پانی کم ہو گیا ہے، پانی بڑھانے کا ہمیں سسٹم بنانا ہے، اور ہم وہ سسٹم بھی بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا انکار کر کے ہم وہ سسٹم بنانا چاہتے ہیں. اللہ کا انکار کر کے وہ سسٹم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہم یہ کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہے.
یعنی جو اللہ ہمیں ہر نعمت دیتے ہیں اس اللہ کے ساتھ کفر کر کے، اس اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اس اللہ کا انکار کر کے ہم اللہ کی نعمتیں ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ نعمتیں جو ہم اپنی صلاحیتوں سے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب پانی کو بڑھانے کا اب ہم کوئی میکانزم بنائیں گے، کوئی ہم مشینری بنائیں گے، کوئی ہم سسٹم بنائیں گے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم یہ سسٹم بھی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اللہ کو منا کر، اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے ہم اللہ سے مانگ کر سب کچھ لے سکتے ہیں۔ اس میں ہم تھوڑی محنت بھی استعمال کریں گے، اللہ کی طرف سے برکت پڑ جائے گی۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں تو ہم کبھی بھی پورا نہیں پڑ سکتے، اور کبھی بھی ہم اپنے لیے نعمتیں وافر انداز سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اللہ کو ناراض کریں۔ دیکھیے، سائنس کی ترقی تو کافی حد تک اب ہوئی ہے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 30 سال پہلے۔ آج سے پہلے جب تک انسان ان کائنات کی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کر رہا تھا، تب بھی تو یہ چیزیں پوری ہو رہی تھی، تب یہ چیزیں کون پوری کر رہا تھا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ہمیں اس درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ چیزیں انسان نے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے انسان نے ان چیزوں میں غور کرنا شروع کیا ہے۔ سائنس کی اتنی ترقی ہوئی ہے۔ جب تک سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی تو تب تک اس کائنات کا درجہ حرارت کون کنٹرول کر رہا تھا؟ ہم کہتے ہیں جی وہ ایک اوزون کی تہہ ہے، وہ اس تہہ میں ایک شگاف پڑ گیا ہے، اب جو ہے وہ سورج کی شعاعیں اور دیگر خطرناک شعاعیں جو ہیں وہ زمین کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اب ہم نے اس کو بھی فل کرنا ہے۔ جب تک ہم نے یہ چیزیں ڈسکور نہیں کی تھی، جب تک سائنس کی ترقی اتنی نہیں ہوئی تھی، تب تک ہماری زمین تو سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق، اللہ کو بہتر پتہ ہے، وہ سائنسدان کہتے ہیں سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق یہ ہمارا سولر سسٹم تقریباً کتنے ارب سال سے موجود ہے۔ یہ سائنسی ترقی تو 50 سال پہلے، 100 سال پہلے آپ سمجھیے ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ زمین کو محفوظ کرنے والا کون تھا؟ جس اللہ نے اس سے پہلے زمین کو محفوظ رکھا ہمارے کفر اور شرک، ہماری نافرمانیوں کے باوجود، تو وہ اللہ اب نہیں رکھ سکتے؟ وہ اللہ اب بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک انسان 30 سال کا ہوتا ہے، 40 سال کا ہوتا ہے تو وہ روزی کمانے کے قابل ہوتا ہے، 20 سال کا، 25 سال کا۔ اب انسان کہتا ہے میں نے اپنے لیے روزی کمانی ہے، پھر انسان کہتا ہے اپنی روزی میں خود کما سکتا ہوں، میں اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہوں، اپنے لیے بھی میں رزق پیدا کروں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میں رزق پیدا کروں گا، اپنے ماتحت جانوروں کے لیے بھی میں رزق پیدا کروں گا۔ بھئی جب انسان بالغ نہیں ہوا تھا، جب انسان اپنے لیے رزق کا بندوبست کرنے کے قابل نہیں ہوا تھا، تب اس انسان کا رزق کون دیتا تھا؟ جب انسان بچہ تھا تب اس کا رزق کون کرتا تھا؟ تب اللہ کرتا تھا۔ تو وہ اللہ جو جب انسان ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس کا رزق کا انتظام کون کرتا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تو کوئی اپنا رزق کا انتظام خود نہیں کر سکتا۔ تو یہ اتنی واضح اللہ کی قدرتیں اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات، اور یہ اتنے زیادہ ہیں، ہمارے گناہوں، ہماری ناشکری اور ہمارے کفر اور ہمارے شرک کے باوجود اللہ کی نعمتیں، اللہ ہم پر وافر انداز سے نعمتیں برساتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہیں وہ دیتا ہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اور نہ ماننے والے بھی اگر اللہ سے مانگ لے اللہ انہیں بھی دے دیتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، شیطان نے دعا کی، اللہ نے شیطان کی دعا قبول کر لی۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا کہ تجھے چل ڈھیل مل گئی۔ شیطان نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ کافر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس نعمتوں والے رب اور سب قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرے اور انسان غرور کرے، تکبر کرے، تو یہ سراسر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہواؤں کو ہم نے بھیجا ہے، اور یہ ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں۔ کس سے بوجھل ہوتی ہیں؟ پانی سے۔ کیا مطلب ہوائیں پانی سے بوجھل ہوتی ہیں؟ اصل میں ہوائیں اللہ بھیجتے ہیں بادلوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ بارش کے لیے جو اللہ نے سسٹم ذکر کیا ہے سادہ سے انداز میں قرآن کریم میں بہت گہرا میکانزم بیان اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن عام لوگوں کی رہنمائی کی کتاب ہے، اور قرآن
صرف آج کے دور کے لوگوں کی کتاب نہیں ہے جس میں سائنس کی کافی ترقی ہو چکی ہے، یہ آج سے 1500 سال پہلے کتاب نازل ہوئی تھی۔ جٹ کے انداز میں قرآن کریم نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں جو ایک سادہ سا بارش کے نازل ہونے کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، جو اس کا سسٹم بیان کیا ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں اللہ چلاتے ہیں، اور وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، وہ بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، وہ بادلوں کو جوڑتی ہیں، بادلوں کو اوپر نیچے کر دیتی ہیں، اور وہ بادل جو ہیں وہ بہت بھاری قسم کے بادل ہوتے ہیں۔ ان بادلوں کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن پانی موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ وہ بادل، ہم جب بلند علاقوں میں جاتے ہیں ہمیں وہ بادل اپنے ساتھ حرکت کرتے نظر آتے ہیں، وہ بادل ہوا کی طرح ہوتے ہیں، روئی کے گالوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ وہ بادل جن کا وزن نہیں ہے، وہ بادل کس طرح ہزاروں لاکھوں ٹن پانی کو اپنے اندر لے کر وہ اڑتے پھرتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک بارش نازل نہیں ہوتی۔ ان بادلوں کے اندر وہ پانی موجود ہوتا ہے، وہ ہوائیں ان بادلوں کو ملاتی ہیں، ان بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، ان بادلوں کو اوپر نیچے کرتی ہیں، پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بادلوں سے قطرے نکلنا شروع ہوتے ہیں، بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ وہاں بارش ہوتی ہے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اتنی بارش ہوتی ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور وہ بارش اتنی نقصان دہ یا اتنی فائدہ مند ہوتی ہے جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کا اللہ نے پہلے سے اندازہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ نے کسی حد تک اس سسٹم کو واضح کیا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہستی ہیں تمہارا رب کہ جو بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر اللہ بادلوں کو ملا دیتے ہیں، تالیف کہتے ہیں ملانے کو، پھر اللہ ان کو ملا دیتے ہیں، ان بادلوں کو اللہ بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر اللہ بادلوں کو ملاتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں، رکامن کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے، بادل تہ بتہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت بادلوں کی بن جاتی ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں، یا اے انسان تو دیکھتا ہے کہ وہ پھر اب ان بادلوں سے برسنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے صرف بادلوں کا ذکر کیا، یہاں ہواؤں کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ان سب چیزوں کے پیچھے بنیاد ہواؤں کو بنایا۔ سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بادلوں کو اکٹھا کرنے اور ان بادلوں کو تہ بتہ کرنے کے پیچھے اصل میں ہوائیں ہوتی ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 48، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، یہاں اللہ نے ہواؤں سے بات شروع کی۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتے ہیں، فتثیر سحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، بادلوں کو چلاتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ انہیں پھیلا دیتا ہے آسمان میں ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو، کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں، اوپر تلے کر کے پھیلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا جس انداز سے اللہ ان بادلوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، جوڑنا چاہتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے اللہ ہواؤں سے یہ کام لیتے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ تعالیٰ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو آپ دیکھتے ہیں می کو، بارش کو، کہ وہ ان کے درمیان سے وہ نکلتی ہے، پھر بارش برسنا شروع ہوتی ہے۔ اور یہ بارش کہاں برستی ہے؟ جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب اللہ پہنچاتے ہیں اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جہاں اللہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ان بادلوں کے پیچھے ہوائیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بادل ہیں، میں نے کہا یہ بادل بڑے بوجھل ہوتے ہیں۔ سحاباً ثقالاً، سورہ اعراف میں اللہ نے ذکر کیا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں بشراً، بشارت دینے کے لیے، فرد بخش ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں گرم موسم میں، جو اس بات کی بشارت ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ بین یدی رحمت، اللہ کی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں۔ حتی اذا اقلت سحابا، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں، ہوائیں اٹھاتی ہیں ان بادلوں کو، بوجھل بادلوں کو۔ یہ بادل کس سے بوجھل ہوتے ہیں؟ یہ ہزاروں ٹن وزنی پانی سے بوجھل ہوتے ہیں یہ بادل۔ سقناہ لبلد میت، ہم لے چلتے ہیں ان کو ایک مردہ شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، تو ہم وہاں پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل ثمرات، پھر ہم اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔
یہ جو سارا سسٹم اللہ نے بیان کیا ہواؤں کا، بادلوں کا، بارش کا، اور ان بارش سے پھر زمین میں فصل اور باغات اگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتیٰ، قیامت کے دن اللہ مردوں کو بھی ایسے ہی زندہ کریں گے۔ یہ مردہ زمین، بنجر زمین، مردہ زمین، اللہ پانی کے ذریعے اسے جب زندہ کرتے ہیں، اس زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اس زمین میں فصل اور باغات اگتے ہیں، وہ ہے کہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ مردوں کو بھی ایسے زندہ کریں گے۔ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن بارش برسے گی، اور اس بارش سے انسان اس طرح اگیں گے جس طرح یہ فصلیں اور باغات اگتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان جو دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کے زندہ ہونے کی صورت قریب قریب وہی ہوگی جو مردہ زمین میں جب فصل اور باغ اگتے ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے، قریب قریب یہی صورت انسانوں کے دوبارہ پیدا ہونے کی ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے بوجھل بادلوں کا ذکر کیا، اور جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ بوجھل ہواؤں کا ذکر کر رہے ہیں۔ گویا کہ بوجھل ہواؤں سے مراد ہوائیں وہ جو بادلوں کو حرکت دیتی ہیں تو وہ بادل بوجھل ہوتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہاں لواقح، بوجھل، بھاری، تو اس سے یہی مراد لیا ہے کہ ہواؤں کے ذریعے اللہ جو بادلوں کو حرکت دیتے ہیں، یہ محذوف ہے دیگر آیات کو دیکھ کر۔ جو اللہ بادلوں کو حرکت دیتے ہیں تو وہ بادل بھاری ہوتے ہیں پانی سے، بوجھل ہوتے ہیں پانی سے، کیونکہ آگے بارش نازل ہونے کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بوجھل ہواؤں سے مراد وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بوجھل، ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہواؤں کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں، وہ ہوائیں کچھ چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ جس طرح دیکھیے انسانوں کے اندر نر اور مادہ کا تصور ہے، نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر آگے نسل چلتی ہے، اسی طرح حیوانات کے اندر نر اور مادہ کا تصور ہے، ایک مخصوص طریقے سے ان کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر ان کی نسل آگے چلتی ہے۔ نباتات کے اندر بھی نر اور مادہ کا تصور موجود ہے، نباتات کے اندر بھی ایک مخصوص طرح کی زندگی موجود ہے، وہ انسانوں اور حیوانوں کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک مخصوص انداز کی زندگی ہے نباتات کے اندر، اور نباتات کے اندر بھی نر اور مادہ کا تصور موجود ہے۔ وہاں نر جو درخت ہوتے ہیں یا نر جو پودے ہوتے ہیں، ان پودوں، وہ پودے اور مادہ پودے، تو نر پودوں سے ذرات ہوائیں لے کر مادہ پودوں تک پہنچاتی ہیں۔ بعض نے یہاں مراد یہ بھی لیا ہے، ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں، ہواؤں میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہوتی ہیں، اور کائنات کا، نباتات کا، درختوں کا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال بعض نے یہ بھی مراد لی ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن سیاق و سباق کے مطابق جو زیادہ بہتر تفسیر محسوس ہوتی ہے وہ پہلی، کہ یہ ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں تو یہ بادلوں کو بوجھل کرتی ہیں، بادلوں کو بھاری کرتی ہیں، اور ان بادلوں سے پھر پانی برستا ہے۔ یہ تفسیر زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہ سیاق و سباق کے زیادہ مطابق ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہواؤں کو ہم بھیجتے ہیں جو بوجھل ہوتی ہیں، پھر ہم بلندی سے پانی نازل کرتے ہیں، پھر وہ پانی ہم تمہیں پلاتے ہیں، تم تو اس پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے، وما انتم لہ بخازنین، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ البتہ ہم، نُحْيِي ہم ہی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں، آخرکار ہر چیز کے وارث ہم ہی ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، 3 دفعہ ہم آیا، اللہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، جمع تعظیم، اس کو کہتے ہیں جمع تعظیم، یعنی اکیلا شخص اپنے لیے اگر جمع کا صیغہ استعمال کرے تو وہ جمع تعظیم ہوتا ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اندر بادشاہ لوگ یا بڑے لوگ بعض دفعہ اپنے لیے ہم کی ضمیر اور ہم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے میں، انا کی بجائے، میں کی بجائے، واحد متکلم کی بجائے جمع متکلم، جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ جمع کا صیغہ، جمع کی ضمیر استعمال کی ہے۔ وَإِنَّا
یہ انا اصل میں اننا ہے. ان کا مطلب بے شک اور نہ ہم. یہ پہلی ضمیر. لنحن اس میں لام زبر لا، یہ پھر زور دینے کے لیے، آپ کو پتا لام تاکید کے لیے آتا ہے، یہ زور دینے کے لیے. اور نحن یہ دوسری جمع متکلم کی ضمیر ہے. اننا میں اننا وہ جو پہلی جمع متکلم کی ضمیر ہے وہ اس سے بھی اللہ مراد ہے. لنحن میں لام بھی تاکید کے لیے ہے، پھر نحن کی ضمیر اس سے بھی اللہ مراد ہے. اور پھر نحیی، اس نحیی کے اندر بھی جمع کی ضمیر ہے، ہم زندہ کرتے ہیں، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. یہ تیسری مرتبہ جمع کی ضمیر آئی ہے. تو یہ اس سے اصل میں کلام میں زور در زور، تاکید در تاکید در تاکید پیدا ہو رہی. 3 دفعہ اللہ نے ضمیر بولی اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لام بھی استعمال کیا. یہ اس لام کو بھی لام تاکید کہتے ہیں عربی زبان میں گرامر کی روح سے. تو یہ تاکید در تاکید لا کر یہ اللہ تعالیٰ کیا تاکید پیدا کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں کلام کے اندر حسر پیدا ہو رہا ہے. کلام کے اندر ایک زور پیدا ہو رہا ہے، نمبر 2 حسر پیدا ہو رہا ہے. حسر کا کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جو زندہ کرتے ہیں، اور کوئی زندہ نہیں کرتا. یعنی حسر کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا کئی مرتبہ، پہلے نفی ہوتی ہے بعد میں اللہ کے ساتھ حسر ہو جاتا ہے. حسر کا ایک انداز ہے کہ انما سے معنی کے اندر حسر پیدا ہوتا ہے. انما الہکم الہ واحد، صرف تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ انما سے حسر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح پہلے نفی آ جائے بعد میں اللہ آ جائے، اس سے بھی حسر پیدا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ نے نفی کی ہر قسم کے معبود کی، پھر اللہ کہہ کر حسر پیدا کر دیا. یعنی اس کا صرف یہ مطلب نہیں لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ معبود ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. باقی سب کی نفی بھی ہو رہی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کا حسر کے ساتھ اس بات ہو رہا ہے. انما الہکم الہ واحد میں بھی یہی حسر ہے. پیچھے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، یہاں بھی پیچھے نفی ہے بعد میں اللہ، یہ حسر ہے. کوئی شے نہیں ہے مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. صرف اللہ کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں، ہر شے لامحدود اللہ کے پاس ہے. کسی اور کے پاس لامحدود چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں، وہاں بھی حسر ہے. یہ بھی ایک تاکید در تاکید بھی حسر کا ایک انداز ہے. اور بے شک ہم، البتہ ہم نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں. یہ ہم ہی، یہ جو ہی کا معنی یہاں آپ پیدا کر لیں، اس حسر، اس تاکید در تاکید کی وجہ سے حسر ہے، یعنی اللہ ہی زندہ کرتے ہیں. اب یہ حسر نحیی کے ساتھ بھی ہے، یہ نمیتو کے ساتھ بھی ہے، اور یہ نحن الوارثون کے ساتھ، تینوں کے ساتھ. 3 چیزیں اللہ نے حسر کے ساتھ بیان کی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو پیدا بھی ہم ہی نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا. اس کا اختتام بھی ہم ہی کریں گے. اللہ کہتے ہیں حسر کے ساتھ ہم ہی نے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو. وَنُمِيتُ، ہم ہی ہر چیز کو مارتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. یہ تینوں باتوں میں حسر ہے. تخلیق کی ابتدا بھی اللہ کرتے ہیں، صرف انسان کی نہیں، ہر قسم کی تخلیق کی. پھر ہر چیز کو موت کے گھاٹ بھی اللہ نے ہی اتارنا ہے، اور اللہ ہی ہر چیز کے وارث ہے. تو یہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ تاکید در تاکید سے حسر پیدا ہو رہا ہے معنی میں، اور یہ حسر تینوں افعال کی طرف، تینوں افعال میں حسر مراد ہے. پیدا کرنے میں بھی، مارنے میں بھی. اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مار نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی وارث بھی نہیں ہے. اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں، انسان ہو یا دیگر مخلوقات ہوں، یا آسمان و زمین سب سے پہلے، پھر آسمان و زمین کے ہر مخلوق بشمول انسان. اللہ ہی ہر چیز کو فنا کرنے والے ہیں. اگر ایک انسان کسی چیز کو پیدا کرنے کے اندر کہیں نہ کہیں سبب بن رہا ہے ظاہری، تو وہ بڑی ایک عارضی سی چیز ہے. وہ انسان کو بھی پتہ ہے، وہ انسان، ماں باپ کس حد تک کسی کو پیدا کرنے میں سبب ہیں، وہ والدین کو پتہ ہے ہمارا کتنا کردار ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، انسان کوئی چیز بناتا ہے، انسان کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا. اصل پیدائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہو تو پیدائش ہوتی ہے، ورنہ ہوتی نہیں. اسی طرح موت بھی اللہ کی طرف سے ہے، فنا بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی مارنے والے ہیں. اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے، اصل میں کوئی انسان کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. کوئی انسان کسی انسان پر زیادتی کرے، اس زیادتی کا اثر اگلے انسان پر تب ہوگا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ
اگلے بندے پر زیادتی ہو جائے، اگلا بندہ اس پر موت آ جائے، جب اللہ کی طرف سے اللہ اسرائیل کو یا ملک الموت کو حکم دیں کہ وہ روح قبض کرے، تب بھی کوئی کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں نے قتل کر دیا، انسان قتل نہیں کر رہا ہوتا، انسان کو اس کی غلط کوشش، غلط کردار کی سزا ملتی ہے، وہ موت تو اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہوتی ہے۔ ہر چیز کو اللہ پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، ہر چیز کو اللہ ہی مارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ یہی بات جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے، مال آتا ہے، انسان کہتا ہے کہ میں پیدا کر سکتا ہوں، میں مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ ہو گیا نمرود کا، بادشاہ کا، وہ بادشاہ کہنے لگا میں زندہ کرتا، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، بادشاہ نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ وہی اس کو دھوکہ لگ گیا اقتدار کا اور مال و دولت کا۔ اس نے کیا کیا کہ ایک موت کے سزائے موت کے قیدی کو اس نے چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھو ایک زندہ شخص کو میں نے مار دیا، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اصل میں اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے زندہ نہیں کیا تھا اور اس نے نہیں مارا تھا، وہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی یہ لکھا ہوا تھا کہ اس شخص نے بچ جانا ہے، اللہ نے اسے زندگی دینی تھی، اور اللہ کی طرف سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو ایک بے گناہ شخص تھا اس کی موت اسی طرح آنی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے کاموں کو یہ اپنے کھاتے میں شمار کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء بڑے عقلمند ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر حضرت ابراہیم کہیں کہ چل تو سورج کو مشرق سے نکال، اللہ مشرق سے نکالتا ہے، اس نے کہنا تھا کل کا سورج میرے حکم سے مشرق سے نکلے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال۔ اب وہ مبہوت ہو گیا، وہ کام کہا جو اللہ کے چلتے ہوئے نظام کے الٹ ہے۔ تو وہاں بات کلیئر ہو گئی کہ وہ اصل میں اللہ کے کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ دیکھیں اب یہ بالکل ایسی بات ہے، اللہ کہیں کہ میری قدرت یہ ہے کہ رات اور دن میں نے پیدا کی، رات اور دن کوئی بدبخت کھڑا ہو وہ کہ ایتھیسٹ، وہ کہ نہیں رات اور دن تو میں لا رہا ہوں، کیا دلیل ہے؟ وہ کہ کل کا دن میں لاؤں گا، کل کی رات میرے حکم سے ہوگی۔ بھئی تم اللہ کے کاموں کو اپنے کھاتے میں استعمال کر رہے ہو۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہو اس کو یہ بات کہنی چاہیے کل کے دن کے بعد پھر رات آنے کی بجائے دن ہی لے کے آ تو، یا کل کی رات یا آج رات کے بعد اب دن آنے کی بجائے رات ہی تو لے کر آ، 2 راتیں تو لے کے آ، ساری بات واضح ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ ہم زندہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہ ہم نے زندگی دی، ہم مار رہے ہیں، ایک ظالم کہتا ہے میں مار رہا ہوں۔ کوئی زندہ نہیں کرتا، کوئی مارتا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور جو اگلی چیز ہے جس طرح میں زور دینا چاہتا ہوں، ہم ہی وارث ہیں، یہ حسر ہے۔ جیسے میں نے کہا صرف اللہ زندہ کرتا ہے، صرف اللہ مارتا ہے اور صرف اللہ وارث ہے، حسر ہے۔ اور دیکھیے اللہ وارث ہے، یعنی اگر کوئی مر جائے، اب انسان جب زندہ ہوتا ہے انسان کے پاس کئی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنی زندگی میں بھی وہ چیز انسان کی نہیں ہے۔ میرا جسم میرا نہیں ہے، میرے اعضاء میرے نہیں ہیں، میرا مال و دولت میرا نہیں ہے، میری صلاحیتیں میری نہیں ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اگر اللہ آنکھوں سے بینائی لے لے، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ کانوں سے قوت سماعت لے لے، میں سن نہیں سکتا۔ یہ چیزیں اللہ کی ہیں، میری نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں مال ہے، یہ میرا مال نہیں، اللہ کا مال ہے۔ بہت بڑا مغالطہ ہے، میں کہتا ہوں میرا مال میرا مال میرا مال، میرا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، وہ اللہ نے دیے ہے وقتی طور پر، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس کو استعمال کرو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کرتا، قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے، 2 سوال مال کے بارے میں ہونے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چاہے وہ انسان کا اپنا مال ہو۔ تو میرا مال میرا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میرا مال میرا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کا ہے، اور میرے ورثاء کا بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے ان کو وقتی طور پہ دیا ہے۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی تو یہ ساری نعمتیں، سارا مال و دولت وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ جائے گا۔ ہماری زندگی میں بھی ان تمام چیز، ہمارے بھی وارث اللہ ہیں اور ہماری سب چیزوں کے وارث بھی اللہ ہیں، اور ہمارے مرنے اور فنا ہونے کے بعد تو وہ سب چیزیں اللہ کی طرف ہی لوٹ جائیں گی۔ اللہ ہی وارث ہیں ہر چیز کے۔ اللہ ہماری زندگی میں ہمارے اور ہماری ہر چیز کے وارث اللہ ہیں، اور صرف اللہ وارث ہے اور کوئی وارث نہیں ہے۔ اور ہم کتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں اللہ نبی وارث، ہم کتنے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں علی وارث۔ آپ کو گاڑیوں میں آپ کو پوسٹر ایسے ملیں گے کہ علی وارث، آپ کو پوسٹر ملیں گے نبی وارث، آپ کو پوسٹر ملیں گے اللہ نبی وارث۔
اللہ حسر کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو ایسی بات ہے جیسے آپ کہیں کہ اللہ بھی پیدا کرتا ہے اور نبی بھی پیدا کرتے ہیں. یہ تو ایسی بات ہے جیسے آپ کہیں اللہ بھی پیدا کرتا ہے علی بھی پیدا کرتا ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے آپ کہیں اللہ مارتا ہے اور علی بھی مارتا ہے نبی بھی مارتا ہے. جب اللہ نبی وارث ہم کہیں یا علی وارث ہم کہیں، پوسٹرز ہم ایسے چھپوا دیں، اپنے بد عقیدے کا ہم اظہار کریں، سری شرک ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کیا جائے، جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو تخلیق میں شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو زندہ کرنے میں مارنے میں شریک کیا جائے. اسی طرح کسی کو وارث ہونے میں اللہ کا شریک کیا جائے تو یہ ہم نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یہ شرک ہے. ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں وہ چاہت تو انسان بھی کچھ چاہتا ہے، اصل چاہت اللہ کی ہوتی ہے، انسان کی چاہت ایک عارضی سی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تم نے اللہ کی چاہت کے ساتھ میری چاہت کو ملا دیا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ، تم کہو جو اللہ اکیلا چاہے. صرف اللہ کی مشیت چلتی ہے، کسی کی مشیت نہیں چلتی. میری اگر کوئی رائے ہے یا میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میں کام اس کا نتیجہ تب ہی ہوگا جب اللہ وہ چاہیں گے کہ وہ کام ہو جائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم چاہ ہی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تو. میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دیں گے تو میں گھر پہنچ سکوں گا، نہیں پہنچ سکوں گا ورنہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ کی مشیت کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا. اللہ کے ساتھ اوروں کو وارث بنا دینا، اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت کے لائق بنا دینا، اللہ کے ساتھ انعامات دینے میں اللہ منعم ہے. یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، یا یہ کہا جائے یہ اللہ کے علاوہ نبی کا کرم ہے، یا یہ علی کا کرم ہے، یا یہ فلاں بزرگوں کا کرم ہے. یہ ساری چیزیں شرک میں شامل ہیں. یہ ساری جو اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرتیں بیان کر رہے ہیں، قرآن کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ کی پہچان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اپنی پہچان، اپنی عظمت، اپنے احسانات. یہ ساری شان، یہ ساری عظمت، یہ سارے احسانات اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں. اس سے اللہ کی توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کی توحید ربوبیت ثابت ہو جائے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی کریں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں المستقدمین منکم، تم میں سے قدیم لوگوں کو، پچھلے لوگوں کو. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں المستأخرین، بعد والے لوگوں کو. ہم تم میں سے پچھلے لوگوں کو جانتے ہیں. پچھلے لوگوں کو جانتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ آج سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی آنا، جو بھی فوت نہیں ہوئے، یا جن لوگوں نے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں. بھی اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی مارتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کو پہلے ہر چیز کا علم ہوگا. اگر اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں آنا کس نے ہے تو اللہ اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ اور اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر بالفرض کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور کتنی مخلوقات ہیں تو اللہ سب کو ماریں گے کیسے؟ تو پہلے اللہ کو ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، پھر اللہ ہر چیز کو زندہ کرتے ہیں، پھر اللہ ہر چیز کو مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں کو بھی، پچھلی مخلوقات کو بھی جانتے ہیں، جو گزر چکی، جو ختم ہو چکی، اور جو باقی ہیں یا جو آنے والی ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. قیامت تک آنے والوں کو اللہ جانتے ہیں. صرف جانتے نہیں، اللہ نے لکھوا رکھا ہے لوح محفوظ میں، ایک ایک چیز لکھ رکھی ہے اپنے علم غیب، اپنے سابق علم کے ذریعے، جس کو اللہ اندازہ کہتے ہیں. وہ اللہ کا اندازہ، وہ حتمی علم ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب وہ انہیں اکٹھا بھی کریں گے. یعنی جو لوگ پہلے فوت ہو چکے ہیں مستقدمین ان کو بھی، اور جو ابھی فوت نہیں ہوئے یا ابھی پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، سب کو اللہ قیامت کے دن اکٹھا کر دیں گے. ایک ہی میدان میں اللہ ان کا حشر، ان کو اکٹھا کریں گے، ان کو جمع کریں گے. انہ حکیم علیم، بے شک وہ بہت حکمت والا ہے، بہت جاننے والا ہے. اللہ نے پورا سسٹم، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، کہ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے ہی علم کے ساتھ اللہ نے یہ پورا سسٹم جو ہے یہ سجایا ہے
اور یہ پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اس کے پیچھے یہ اللہ کا ایک بامقصد سارا نظام ہے۔ یہ کوئی نظام بے مقصد نہیں ہے کہ بس انسان دنیا میں ایسے ہی آ گیا، اب انسان نے ایسے ہی زندگی گزار کر ایسے ہی چلے جانا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین پر ایک بہت بڑا الزام ہے۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم دنیا میں ہمارا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے، تو یہ اصل میں ہم اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کائنات بے مقصد، ناحق، بغیر علم کے، بغیر کسی پلاننگ کے اللہ نے یہ پوری کائنات بنا دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کے آخر میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹو گے نہیں؟ مراد کیا ہے؟ دنیا بھی با مقصد ہے اور پھر جو اللہ نے آخرت بنائی ہے وہ بھی با مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بلند کا لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں اللہ کی توہین ہو رہی ہو۔ یہ اللہ کی توہین ہے یہ کہا جائے کہ اللہ نے کائنات بے مقصد بنائی ہے، یہ ہم اس دنیا میں بے مقصد آئے ہیں، آخرت نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اس بات کہنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے ایک عیب والا کام کیا ہے کہ اللہ نے دنیا کو بے مقصد بنا دیا اور اللہ نے آخرت رکھی نہیں جس میں جزا و سزا ہو۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا عیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ اس عیب سے۔ وہ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش الکریم جو عرش کریم کا رب ہے، عرش کریم کا رب اللہ، وہ اتنا ناقص کام اور اتنا بے مقصد کام اور اتنا جو اللہ کے لیے عیب ہے وہ کام اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟